تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ فجر۔ سورہ فجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورے میں 30 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے شفع اور وتر کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ کیا اس میں صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ستونوں والے دراز قد افراد، ان جیسے لوگ دنیا میں کہیں پیدا نہیں کیے گئے۔ اور قوم سمود، جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش کر مکان بنائے تھے۔ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں سرکشی کی تھی اور ان میں بڑا فساد برپا کیا تھا، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کے تازیانے برسائے۔ بے شک آپ کا رب سرکشوں کی طاق میں لگا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد قسم ہے فجر کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کے نمودار ہونے کی قسم کھائی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا 10 راتوں سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور قسم ہے شفع اور وتر کی۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہیں جفت اور جوڑے کو، اور مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہیں طاق اور ایک ہیرے کو کہتے ہیں۔ کہا گیا ہے تمام چیزیں یا تو جفت ہیں یا طاق، ان سب کی قسم کھائی گئی۔ تفسیر قمی میں فرمایا الشفع سے 2 رکعت نمازیں اور وتر سے 1 رکعت نماز مراد ہے۔ فرمایا، اور دوسری حدیث میں ہے، فرمایا شفع سے مراد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے، اور وتر سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، الشفع سے یوم ترویہ اور وتر سے یوم عرفہ مراد ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے جب وہ گزر رہی ہو، جیسے اللہ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور قسم ہے رات کی جب وہ پلٹتی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا اس سے مراد جمع ہونے کی رات ہے۔ کیا اس میں صاحب عقل کے لیے کوئی نصیحت ہے جس سے وہ عبرت حاصل کرے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لذی حجر سے مراد ذیل عقل ہے، یعنی عقل والا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی اولاد عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ہود کی قوم کا نام ان کے باپ کے نام پر رکھا گیا، ایسا ہی کہا گیا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی عاد کا عطف بیان ہے۔ اس صورت میں یہ سبط ارم یا اہل ارم ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ستونوں والے دراز قد، بڑی اور اونچی عمارتیں بنانے والے یا طویل القامت اشخاص۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان جیسے لوگ دنیا میں کہیں پیدا نہیں کیے گئے۔ کہا گیا ہے کہ عاد کے 2 بیٹے تھے، شداد اور شدید۔ ان دونوں نے حکومت کی اور غلبہ حاصل کیا، پھر شدید مر گیا تو حکومت کا مالک تنہا شداد ہو گیا۔ اس نے آبادیوں پر حکمرانی کی اور بادشاہ اس کے زیر نگیں ہو گئے۔ تو اس نے جنت کا ذکر سنا تو اس نے اسی طرح کی جنت عدن کے صحراؤں میں بنائی جس کا نام ارم رکھ دیا۔ جب جنت مکمل ہو گئی اور وہ اس جنت سے 1 دن اور 1 رات کے فاصلے پر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان سے ایک صیحہ چیخ کو بھیج دیا، اس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور قوم سمود، جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش کر مکان بنائے تھے، پہاڑوں کو کاٹا تھا اور اس کو مکانات میں تبدیل کر دیا، جیسا کہ اللہ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی وادی قرا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ فرعون کو ذیل اوتاد کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ تسمیہ سورہ سعد کی آیت
12 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں سرکشی کی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان میں بڑا فساد برپا کیا تھا کفر اور ظلم کی وجہ سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کے تازیانے برسائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک آپ کا رب سرکشوں کی طاق میں لگا ہوا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے وہ جگہ جہاں پر گھات میں بیٹھ کر انتظار شکار کیا جاتا ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کا رب قدرت رکھتا ہے کہ گناہ گاروں کو ان کے عصیان کا بدلہ دے دے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا المرصاد صراط پر ایک پل ہے، اس سے وہ بندہ نہیں گزر سکتا جس نے کسی بندے سے کوئی چیز ظالمانہ طریقے سے چھینی ہو۔ اور اس سلسلے میں دوسری حدیث بھی آئے گی۔ ترجمہ: مگر جب انسان کو اس کے رب نے آزمائش میں ڈالا، اسے عزت بخشی، اسے نعمت عطا کی، تو وہ کہتا ہے اے میرے رب تو نے مجھے عزت بخشی ہے۔ اور جب وہ اسے آزمائش میں ڈال کر اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب تو نے مجھے ذلت سے دوچار کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی تکریم نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، اور میراث کا سب مال ہڑپ کر جاتے ہو، اور مال و دولت کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کے رب کا حکم اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے، اور اس دن جہنم سامنے کر دی جائے گی، اور اس روز انسان کو ہوش آئے گا، لیکن اب نصیحت کس کام کی؟ وہ کہے گا اے کاش میں نے اصلی زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا۔ اس روز اللہ جیسا عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑے گا۔ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تو اس کی رضا کا طالب اور اس کی رضا کا مطلوب بھی۔ تو میرے مخصوص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مگر جب انسان کو اس کے رب نے آزمائش میں ڈالا، یعنی اسے دولت مندی کے ذریعے اور آسانی دے کر آزمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اسے عزت بخشی، اسے نعمت عطا کی، یعنی جاہ و منزلت اور مال و دولت عطا کر دی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب تو نے مجھے عزت بخشی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب وہ اسے آزمائش میں ڈال کر اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کا امتحان فقر و فاقہ اور رزق میں تنگی سے لیتا ہے اور اس پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب تو نے مجھے ذلت سے دوچار کر دیا۔ اپنی نظر کی کوتاہی اور اپنے فکر کی خرابی کے سبب وہ یہ کہتا ہے، اس لیے کہ رزق میں تنگی سعادت دارین تک پہنچا دیتی ہے، اور رزق میں وسعت دشمنوں تک لے جانے کا ذریعہ اور دنیا میں منہمک ہونے کا وسیلہ قرار پاتی ہے۔ لہذا انسان کی دونوں باتوں کی مذمت کی ہے اور اسے باز رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی تکریم نہیں کرتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، یعنی ان کا عمل ان کے قول سے بھی زیادہ برا ہے اور رہنمائی کرتا ہے کہ وہ مال کے کتنے حریص ہیں کہ وہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور یتیم پر مال کو خرچ نہیں کرتے اور ان پر احسان نہیں کرتے اور انہیں سوال کرنے کی ذلت سے نہیں بچاتے اور اپنے اہل و عیال کو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے، چہ جائے کہ اپنے غیر سے کہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور میراث کا سب مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یعنی جسے حلال و حرام طریقے سے جمع کیا تھا۔ وہ لوگ عورتوں اور بچوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے تھے اور ان کا مقرر کردہ حصہ بھی کھا جاتے ہیں، یا وارث بنانے والے نے جو کچھ حلال و حرام جمع کیا تھا جان بوجھ کر اسے کھا جاتے ہیں۔ پیج 489۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور مال و دولت کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے زیادہ حرص اور خواہش کے ساتھ۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ کلا حرف ردا ہے
ان کے لیے اس بات سے انکار ہے، اور اس کے بعد کا جملہ ان کے خلاف وعید دھمکی ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی یعنی ایک دفعہ کے بعد دوبارہ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں اور ٹیلوں سے بے حد پست ہو جائے گی یا بکھرے ہوئے ذرات میں تبدیل ہو جائے گی۔ تفسیر قمی میں ہے، امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اس سے مراد زلزلہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور آپ کے رب کا حکم اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے آپ کے رب کا حکم آئے گا۔ کتاب توحید میں ایسا ہی ہے، اور کتاب یون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور اس کے غلبے کے آثار ظاہر ہوں گے۔ جب کوئی بادشاہ کے سامنے آتا ہے تو اس کی ہیبت اور اس کا انتظام و انصرام جو کچھ ظاہر ہوتا ہے، امر رب کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور فرشتے بھی اپنی منزلت اور مرتبے کے اعتبار سے قطار در قطار آئیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس دن جہنم سامنے کر دی جائے گی، جیسے اللہ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب یہ مذکورہ آیت نازل ہوئی تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا مجھے روح الامین نے خبر دی ہے کہ بے شک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ جب وہ مخلوقات کو باہر نکالے گا اور اولین اور آخرین کو یکجا کرے گا تو اس وقت جہنم کو لایا جائے گا، اسے 1000 لگاموں سے کھینچا جائے گا، ہر لگام کو 1,00,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے جو طاقتور اور سخت ہوں گے۔ جہنم میں دھماکہ ہوگا، غضب ہوگا، گدھے کی طرح چیخنا اور دھاڑنا ہوگا، اور یہ کہ آگ بھڑکنے کی آواز سنائی دے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عذاب کے لیے مؤخر نہ کر دیا ہوتا تو یہ جہنم سب کو ہلاک کر دیتی۔ پھر اس میں سے ایک گردن نکلے گی، وہ تمام مخلوقات کا احاطہ کر لے گی، خواہ وہ نیکوکار ہو یا بدکار۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بندوں کو خلق فرمایا ہے، خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی، وہ یہ ندا دیتا نظر آئے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میرے پروردگار مجھے بچا لے، اور آپ اے اللہ کے نبی پکار رہے ہوں گے، امتی امتی، اے میرے رب میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ پھر اس جہنم پر صراط کو رکھ دیا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے تیز دھار والا ہوگا۔ اس جہنم پر 3 پل ہوں گے۔ پہلے پل پر امانت اور رحم، قرابت و رشتہ کو رکھ دیا جائے گا، دوسرے پل پر نماز کو رکھ دیا جائے گا، اور تیسرے پل پر رب العزت ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ گزرنے والوں کو اس پر سے گزارا جائے گا تو رحم، قرابت و رشتہ اور امانت انہیں روک لیں گے۔ اگر وہاں سے نجات پا گئے تو نماز انہیں روکے گی، اگر اس سے نجات پا گئے تو رب العالمین تک جا کر رکیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور لوگ صراط پر ہوں گے، وہ ہاتھ سے لٹکے ہوں گے، اور ان کا ایک پاؤں پھسل رہا ہوگا اور ایک جمع ہوا ہوگا، اور فرشتے ان کے اطراف میں پکار رہے ہوں گے۔ مذکور عربی کا ترجمہ ہے، اے حلیم، اللہ کا نام بردبار، اسے معاف کر دے، گناہوں سے درگزر کر دے اور اپنے فضل کا برتاؤ کر۔ اور جب کوئی نجات پانے والا اللہ کی رحمت سے نجات پا جائے گا تو وہ اس پل سے گزرے گا اور کہہ رہا ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے سالے امور پائے تکمیل کو پہنچے اور حسنات پاکیزہ قرار پائیں، اور خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اے جہنم تجھ سے نجات دی۔ مایوسی کے بعد اپنے لطف و احسان اور فضل و انعام سے، بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اور کتاب کافی میں اسی مفہوم سے متعلق روایت موجود ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس روز انسان کو ہوش آ جائے گا، لیکن اب نصیحت کس کام کی؟ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے یعنی نصیحت کا فائدہ کیا ہوگا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ کہے گا اے کاش میں نے اصلی زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا، یعنی زندگی کے لیے، یا جب میں دنیا میں زندگی گزار رہا تھا تو اس وقت اعمال صالح بھیج دیا ہوتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے،
اس روز اللہ جیسا عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نفس مطمئنہ، یہ وہ نفس ہے جو حق کی طرف جا کر مطمئن ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ جیسا اس سے آغاز ہوا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو اس کی رضا کا طالب ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو میرے مخصوص بندوں میں شامل ہو جا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا مومن اپنی روح کے قبض کیے جانے کو ناپسند کرتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جب ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں تاکہ اس کی روح کو قبض کریں تو وہ اس وقت جزا و فضا کرتا ہے، تو ملک الموت اس سے فرماتے ہیں اے اللہ کے دوست، تجھے رونے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں، اس ہستی کی قسم جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، میں تم پر زیادہ مہربان اور زیادہ شفیق ہوں۔ اس مہربان باپ سے اگر وہ تمہارے پاس موجود ہوتا، تم اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی نگاہوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ان کی ذریت ہے۔ ائمہ علیہ السلام مجسم ہو کر آ جائیں گے۔ اس شخص سے کہا جائے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، یہ فاطمہ علیہ السلام ہے اور یہ حسن اور حسین علیہ السلام ہے اور یہ ائمہ علیہ السلام، یہ سب تیرے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی آنکھیں کھولے گا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک منادی اس کی روح کو پکار کر کہے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نفس مطمئنہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی جانب۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ولایت پر راضی ہو کر اپنے رب کی طرف آ جا، اور مذکور آیت کا ترجمہ ہے ثواب کو پسندیدہ قرار دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی میرے بندوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت میں شامل ہو جا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس کے بعد اس شخص کے نزدیک روح کے قبض کیے جانے اور ندا کرنے والے کے ساتھ ملحق ہو جانے سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی چیز نہ ہوگی۔ تفسیر قمی نے بھی اسی مفہوم کو مختصر طور سے بیان کیا ہے، اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس آیت سے مراد امام حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ تم لوگ اپنی واجب نمازوں اور نوافل میں سورہ فجر پڑھو، اس لیے کہ یہ سورہ حسین بن علی علیہ السلام ہے، اور جو بھی اس سورے کو پڑھے گا وہ روز قیامت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ان کے درجے میں ہوگا۔